اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کی ابتدائی 3-4 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے تھے۔ سورہ منافقون پر غالباً یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی جو دوسرا رکوع ہے اس کی پہلی آیت، تاکہ کچھ چیزیں مختلف انداز میں دہرا دوں، وہاں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، درا حال ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو ایک بات وہاں سمجھ آئی کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ یہ بات وہ سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شعوری انداز میں کہہ رہے ہوں۔ کیونکہ پچھلی نشست کے آغاز میں ہم نے ایک بحث کی تھی کہ سمجھنے کے لیے نفاق کو ہم نے تقسیم کیا تھا شعوری اور غیر شعوری نفاق، کہ ایک شعوری نفاق ہے کہ سوچ سمجھ کر انسان جو ہے وہ اس راستے پر آتا ہے۔ اس کی مثال سورہ آل عمران میں آ گئی تھی کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو پلٹ جاؤ۔ یہ جو مسلمانوں کے اندر ساکھ بن گئی ہے، یہ تاکہ ڈسٹرب ہو سکے، جو جاتا ہے اس پر جو سختیاں کریں، جو مصائب لے آئیں، اسے چاہے تپتے انگاروں پر لٹا دیں، وہ واپس نہیں پلٹتا۔ لہٰذا یہ کچھ نہ کچھ بات تو ہے، آخر کیوں نہیں جاتا؟ تو یہ جو ساکھ ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ صبح کو جائیں اور شام کو واپس آ جائیں۔ تو اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کیا جاتا۔ یا جیسے ہمارے ہاں جو بھی جاسوسی کا نظام ہے کہ جاسوس جو ہیں عام طور پر مذہبی لبادے میں زیادہ تر پہلے زمانے میں آتے تھے، ظاہر ہے وہ دین کا علم بھی حاصل کرتے تھے، کوئی قرآن بھی حفظ کرتے ہوں گے، مساجد میں امام لگتے تھے، اور انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ تو شعوری تھا، لیکن قرآن حکیم میں زیادہ تر معاملہ غیر شعوری نفاق کا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعوری بات ہے۔ نہیں، یہ شعوری بات نہیں ہے، یہ غیر شعوری معاملہ ہے جو چل رہا ہوتا ہے۔ کہ ایک وہ بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اللہ تعالیٰ کا جو بھی آپ کہہ لیں پیغام ہے، نوع انسانی کو سنایا، فطرت نے اپیل کیا اور لوگ لپکے اس کی طرف، انہوں نے قبول کیا اس کو۔ لیکن ایک وہ لوگ تھے کہ جن کی قوت ارادی مضبوط ہے، شخصیت مضبوط ہے، انہوں نے کہا کہ اب جو ہو سو ہو، یہ بات صحیح ہے، تو اب اس کے لیے جو بھی نقصان ہو ہم اٹھانے کو تیار ہیں۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو آ تو گئے لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں تھا، ایک نظری طور پر انہوں نے بات کو قبول کر لیا کہ اس راہ میں کیا مشکلات آئیں گی، کیا تکالیف آئیں گی، یہ اس کا اندازہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا جب وہ مشکلات اور تکالیف آئیں تو اب انہوں نے ایک پسپائی کی روش اختیار کی۔ یا اس میں ایک نئی بات کا جو میں اضافہ کر رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہم جو توہین کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محفل میں آتے تو السلام علیکم کی بجائے کیا کہتے؟ السلام علیکم، کہ آپ پر معاذ اللہ موت طاری ہو۔ یا رائینہ کے الفاظ جو ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ رائینہ کے بجائے رائینہ، اے ہمارے چرواہے، یہ جو گستاخی کر رہے تھے اس سے یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، ہم نے اتنی بڑی گستاخی کر دی اور ہماری زبان کو شل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوا، اتنی بڑی گستاخی والا معاملہ ہم نے کر دیا کہ نبی کو ہم نے، اللہ کے سچے نبی کو کہہ دیا کہ تم پر موت آ جائے، اتنی بڑی گستاخی ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلطی لگ گئی ہو، ہماری عقل نے، ہماری سمجھ نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہو۔ تو ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پروسیس ہے جو اندر ہی اندر چلتا ہے انسان کے، یہ نفسیاتی کیفیت سمجھے بغیر نفاق کے مضمون کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو بڑی ایمانداری کے ساتھ آئے اور دل و جان کے ساتھ آئے، کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہے، اور وہ جب انہیں مشورہ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں یا اس کے خلاف ایون دین سازش بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے بڑی نیک نیتی پر کر رہے ہوں، کہ یہ خام خواہ کہ جو ان کے ایمبیشیس ہیں، ان کے شاید اپنی خواہش ہے کہ یہ قتال کا جو معاملہ انہوں نے کر دیا ہے اس سے تو بڑا نقصان ہوگا، ہمیں تو دعوت و تبلیغ ہی تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے مہمات روانہ کرنی شروع کر دی ہیں مکہ کی طرف غزوہ بدر سے پہلے، اور جو ابو سفیان کے قافلے کو جو ہے وہ اس کو چیز کیا ہے، تو اس کے نتیجہ تو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ تو جنگ ایک نکلے گا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی حکم آیا نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر سورہ محمد میں وہ آیات بھی نازل ہو گئیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اب جب کہ نازل ہو گئی ہے ایک محکم صورت، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اب کیا ہو گیا، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو قتال سے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی یعنی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے، سمجھدار سمجھتے ہوئے، ایک ذرا ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض باتوں کی مخالفت کر رہے ہوں، تو یہ اس کا امکان بھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ غیر شعوری نفاق آخری درجے میں جا کر شعوری ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس آخری درجے میں بھی جا کر ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ یہ جو میں مخالفت کر رہا ہوں یہ اصل میں نفاق ہے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بھی بتا دی کہ یہ علامتیں جس کے اندر موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ چاہے وہ روزہ بھی رکھتا ہو، چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو۔ تو یہ ایک سارا پروسیس ہے کہ جو اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے انسان کے اندر۔ اس کو آج ایک اور انداز میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہو جائے گا کہ ایمان کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ سارے اہل ایمان ایک جیسے ہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے، نہ سارے کافر ایک جیسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان نہ لانے والوں میں ابو طالب بھی شامل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی پروٹیکٹ کرتے رہے۔ ایمان نہ لانے والوں میں خسرو پرویز بھی تھا اور کیسر بھی تھا، کیسر نے بھی آپ کے نام مبارک کی بڑی جو ہے وہ تعظیم کی، آپ کو طائف بھجوائے۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں باوجود 1,00,000 فوج ہونے کے مقابلے میں نہیں آیا، وہ سمجھتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ اسی طرح شاہ مقوقس ہے، تو اس نے بڑا ادب اور احترام کیا آپ کا، ایمان نہیں لایا۔ تو سارے کافر بھی برابر نہیں۔ اسی طرح موتم بن عدی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی ہے مکہ کے اندر، وہ بھی تو ایمان نہیں لائے۔ ان کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر موتم زندہ ہوتے اور غزوہ بدر کے موقع پر کہہ رہے ہیں، اور اگر آج وہ آ کر مجھ سے کہتے کہ سارے مکہ والے مشرکین کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا۔ آخر اتنا بارے احسان سمجھتے تھے اپنے اوپر کہ اتنی بڑی جنگ کے بعد، اتنے بڑے نقصانات کے بعد بھی حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ زندہ ہوتے اور کہہ دیتے میں سب کو چھوڑ دیتا۔ تو سارے نہ اہل ایمان برابر ہے اور نہ سارے کافر برابر ہے۔ اسی طرح ایک ایمان کا لیول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، اور ایک ہے کسی عام صحابی کے ایمان کا لیول۔ تو یہ سارے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح دیکھیں گے کہ ایک ہے +1 +2 +3 +4، وہ جو آپ اعداد کی پڑھتے ہیں نا ریاضی کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر پڑھا جاتا ہے کہ ایک سائڈ پہ -1 -2 اور ایک سائڈ پہ +1 +2 +3۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ اپ ٹو انفینٹی، تو اگر انفینٹی پر آپ کہہ لیں ایک لیول تو وہ ہے کہ جس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ لیں، لیکن انبیاء کے بعد اگر رکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے کہ ایک ان کے ایمان کا لیول ہے، یعنی +1 +2 اپ ٹو انفینٹی لیول پر لے جائیں تو سمجھنے کے لیے ایک انفینٹی لیول ہو جائے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سائڈ پر لے جائیں گے -1 -2 -3، تو شاید سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ اپ ٹو انفینٹی عبداللہ ابن ابی کا لیول آ جائے گا۔ تو اسی طرح یہ سارے منافق بھی ایک جیسے نہیں، اور منافق اصل میں ہم سمجھ آئے تھے کہ کون ہے، کہ جو قانونی طور پر تو مسلمان ہو، مسلمانی کا دعویٰ کرے، لیکن حقیقتاً وہ مومن نہ ہو، اور یہ پتہ اس دنیا میں نہیں چلے گا، یہ جا کر کہاں چلے گا؟ آخرت میں چلے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گا۔ تو اس حوالے سے سمجھ لیں یہ لیولز ہیں۔ لیکن اب ذرا بات جو سمجھانا آج میں چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک ہے 0 لیول،
ایک ہے +1 +2 +3، ادھر -1، تو درمیان میں کیا آ جاتا ہے 0، کہ نہ انسان کے اندر مثبت طور پر ایمان ہے اور نہ نیگیٹیوٹی کے اعتبار سے کوئی کفر ہے، کوئی منافقت ہے، یہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اسلام کی دشمنی بھی نہیں ہے، اور کوئی اتنی محبت بھی نہیں کہ اس کے لیے اٹھ کے چل دے۔ تو آج اگر ہم زیادہ تر دیکھیں تو جو 1.25 ارب مسلمان ہیں وہ اس لیول پر ہیں، ان کی عظیم اکثریت اس لیول پر ہے، ان کے دلوں میں کوئی اسلام کی دشمنی نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے۔ وہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا کہ غفلت ہو سکتی ہے، سستی اور قائلی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ موروثی عقائد ہیں دینی حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کہ جو برسا برس سے چلے آ رہے ہیں، کوئی سوچ سمجھ کر اس طرح سے معاملہ کیا نہیں۔ تو ایک کسی معاشرے کے اندر جب یہ عظیم اکثریت ہے تو یہ ایک گویا کہ جمود ہوتا ہے، یہ ایک سٹیٹک جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ جس معاشرے کے اندر ایک موومنٹ ہو، ایک بڑھوتری ہو، ایک اسلام میں آگے بڑھنے کی تحریک ہو، اس کے اندر پھر نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی، ظاہر ہے کچھ مخالفت ہوگی اور کچھ اس کے اندر محنت اور مشقت ہوگی، تو یہ دونوں چیز اس معاشرے کے اندر پیدا ہوں گی، منافقت بھی پیدا ہوگی اور ایمان والا معاملہ بھی اس آزمائش اور شدت کے نتیجے میں پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو جس معاشرے کے اندر کوئی تحریک ہی نہ ہو، کوئی اسلام کے لیے قربانی دینے کا غلبہ ہی نہ ہو، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہو وہ معاشرہ، تو وہاں وہ 0 لیول پر معاشرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں وہ کیفیات اور چیزیں اس انداز میں منافقت کی نہیں پیدا ہوتی۔ اچھا، اصل میں اسلام کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، حکم مانو، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، چاہے جو بھی ہو رہا ہو، اور اس پہ چلو آگے۔ اب یہی وجہ ہے کہ وہ سٹیٹک معاشرے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا یہ نقصان ہو جائے گا، پیسے یہاں نہ رکھے تو یہ ہو جائے گا، سود پر یہ ہو جائے گا، منی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی۔ اب یہ سٹیٹک معاشرے کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، وہ کوئی اسلام دشمنی میں نہیں ہوتا، منافقت میں نہیں ہوتا، کوئی اور کسی اسلام کی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ایک سٹیٹک معاشرے کے اندر ان سوالوں کا اور ان کنسپٹ کا پیدا ہو جانا بڑا ہی گویا کہ نیچرل ہے، فطری ہے، کہ وہ ان چیزوں کو اس انداز میں دیکھتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر ڈائنامک کنسپٹ ہو، اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں، ہرچے باد آباد کی کیفیت، نقصان ہوتا ہے تو ہو، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، اس کے لیے تعویلیں نہیں گھڑنی، اس کے لیے کوئی اور ذریعے نہیں تلاش کرنے۔ اچھا، اسی پر ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جو پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھوڑی سی، وہ طارق صاحب نے بھی کوئی اس کو مجھے تھوڑا سا ہنٹ آؤٹ کیا کہ نماز کے بعد وہ جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھ لیں۔ یہ اب یہ اس آپ کہہ لیں سٹیٹک معاشرے کے کنسپٹ پھر کیسے بنتے ہیں، وہ اسی انداز میں بنتے چلے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اگر نماز کے لیے کیا ہے، وضو فرض ہے، وضو کا مقصد کیا ہے، نماز پڑھنا، لیکن وضو کے اپنے بڑے فائدے ہیں۔ یعنی ہم کہیں گے کہ وضو سے ایک پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، جتنی مرضی برکات بیان، لیکن کوئی آدمی یہ ساری باتیں بیان کرے لیکن نماز نہ پڑھے، وضو پوری قوم کو کروا دے لیکن نماز نہ پڑھے۔ اچھا، اسی طرح نماز کا اپنا ایک مقصد ہے۔ جب نماز کا اپنا ایک مقصد ہے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، اور پھر ان ساری عبادات کا میں نے کہا تھا کہ اللہ کا بندہ بننا مقصد ہے، تو لہٰذا ایک سٹیٹک معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ وہاں چوری بھی ہے، رشوت خوری بھی ہے، وہاں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، وہ ساری چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ اس سٹیٹک معاشرے کی ایک مجبوری ہوتی ہے، اس کا ایک فلو اس انداز میں چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب آ جائیں ذرا، اب وہ نماز ہے جو وہ تیری نماز بے سرور، وہ جسے کہا نا کہ تیرا امام، وہ مجھے اس وقت شعر وہ جو ایگزیکٹ نہیں آ رہا، تیرا جو ہے وہ امام وہ بے سرور، تو ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کنسپٹ ہی نہیں ہے جاری۔ لہٰذا اب اس مقصد وہ سامنے نہیں ہے نماز کا، لیکن اب اس نماز کے اوپر جب آپ یہ فضیلتیں پڑھتے ہیں، فضائل اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اب اس کے اوپر گرا یہ لگ جاتی ہے، ایک نماز پڑھنے کے 1 کروڑ فلانے لاکھ فلانے ارب ثواب یوں، اور ایک نماز چھوڑنے کے کیا اتنے کروڑ اتنے لاکھ اتنے
سال جہنم، فضائل اپنی جگہ، لیکن کیا وہ نماز اس کا جس مقصد کے لیے پڑھنی تھی وہ مقصد خالی، اور یہ سارے فضائل پھر اس کے اوپر جب گرہ لگاتے ہیں تو وہ گویا کہ معاشرے کو مزید سٹیٹک انداز میں تسلی کر دی جاتی ہے. کیونکہ اگر یہ تسلی نہ دی جائے انسان کو، پہم یہ خیال تسلی نہ ہو تو دم نکل جائے آدمی کا، آدمی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے پھر. تو یہ اس معاشرے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اس نفسیات کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ منافقت کا مضمون اس طرح سے سمجھ میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں. البتہ ایک معاشرے کے اندر یہ ایک ڈائنامک کنسیپٹ ہو دین کا اور اس کے غلبے کی جد و جہد کا. اب یہ آدمی گرتا پڑتا ہے، غلطی بڑے سے بڑے آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہو سکتی. کوئی ٹھوکر لگ سکتی ہے، غلط سوچ ہو سکتی ہے، غلطی کی جا سکتی ہے، وہ بڑے سے بڑا آدمی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آدمی سے غلطی ہوئی، کوئی ٹھوکر لگی، آدمی گرا، پھر چل پڑا، پھر پھسلا، پھر چڑھ پڑا. ایز اے ریزلٹنٹ کیا معاملہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ آدمی کیا کر رہا ہے، آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا. اور ایک ہوگا کہ وہ پھسلا، اٹھا پسپائی اختیار کی، پھر اور دھکا لگا اور پیچھے. تو دوسری نیگیٹیوٹی سائڈ کے اوپر، نیگیٹو سائڈ کے اوپر +1 -1 -2 ادھر چلتا چلا جائے گا. تو یہ ایک طریقہ کار جو ہے اس انداز میں پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے. اس حوالے سے میں پچھلا ترجمہ کر دوں، یہاں سے ہمیں آگے بڑھنا تھا. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کو تو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے رسول ہیں. اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے دل اس پر ٹھکے ہوئے نہیں ہیں، یہ یقین نہیں ہے. اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ شاید وہ جو بد تہذیبی اور گستاخی کر رہے تھے اس بنیاد پر ہے، یا واقعتاً سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، انہیں ابھی اس اقدام میں، ان مراحل میں نہیں جانا چاہیے. اتخذوا ایمانہم جنہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. یہ بات میں یاد کرا دوں کہ جب تک کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ مرض کے درجے کی بات ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو جب تک انسان یہ تسلیم کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اور بیماریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لگتی ہیں. ہر ساری شخصیات ایک طرح کی مضبوط نہیں ہوتی. تو اتخذوا ایمانہم جنہ. پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. آپ کو صحیح بھی بات پتہ ہو کہ یہ بات جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن قسم کھا لے تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ڈھال بن جاتی ہے. فصدوا عن سبیل اللہ. کہ یہ رکتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں اللہ کی راہ سے. یہاں میں نے وہ وضاحت کر دی تھی کہ یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں رکتے اور نہ روکتے ہیں. نمازیں تو یہ سارے ہی پڑھتے ہیں. منافقوں سے جتنی مرضی پڑھوا لو وہ کہیں گے ہم پڑھنے کو تیار ہیں. بلکہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے کہ وہ صف اول کا نمازی تھا. اب یہاں رکنا کس سے مراد ہے؟ اللہ کی خاطر جان اور مال. اب جب مطالبہ آ رہا ہے تو اس مطالبے سے پیچھے ہٹنا، پسپائی اختیار کرنا، یہ اس سے رکنا ہے اصل میں یہاں پہ. انہم ساء ما کانوا یعملون. تو بڑا ہی برا ہے طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا ہے، بڑی بری حرکت ہے جو وہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا. اب یہاں سے وہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی تھی، یہاں تک ہم تفصیل سے آ گئے تھے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں میں انہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا پھر انہوں نے کیا کیا، کفر کی روش اختیار کی، کفر کا معاملہ کر لیا. فطبع علی قلوبہم. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یفقہون. اور یہ تفقہ سے محروم کر دیے گئے، یعنی ان کی مت مار دی گئی ہے. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے لیکن اس کو یہاں شارٹ بیان کر دیا کہ وَبِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. وہ ایمان لائے اور پھر کفر کی روش اختیار جو ہے وہ کر لی. اس لمبے پروسیس کو جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا زیادہ ڈیفائن کیا گیا ہے یہاں پر سورہ نساء کے اندر. سورہ نساء میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقت کے بارے میں سب سے زیادہ آیات جو آئی ہیں
چونکہ ان 10 صورتوں کو جس مقام پر ہم موجود ہیں مصحف میں، یہ مسبحات کہلاتی ہیں، یعنی مدنی صورتوں کا سب سے زیادہ اکٹھ گلدستہ وہ اس مقام پر ہے۔ یعنی جہاں ہم پڑھ آئے تھے ان میں سے سورہ حدید شروع ہوتی ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، اور اب سورہ منافقون، پھر اس کے بعد سورہ تغابن، پھر سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ تو سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، لیکن حجم کے اعتبار سے تقریباً 1 پارے سے زائد بنے گی، 1.25 پارہ یہ بنے گا، جبکہ حجم کے اعتبار سے سب سے زیادہ طویل صورتیں جو مدنی ہیں وہ پہلی 4 صورتیں ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، وہ تقریباً بنتی ہے 6.25 پارے، یعنی حجم ان کا زیادہ ہے، صورتیں 4 ہیں، لیکن یہاں صورتیں 10 ہیں اور حجم جو ہے وہ 1.25 پارہ ہے۔ اصل میں یہ ساری صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ میں ہجرت ہوئی ہے، یعنی دور نبوی کا جو ہجری دور ہے، مدنی دور ہے، اس کے نصف آخر میں نازل ہوئی ہے۔ جو طویل مباحث قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر آئے ہیں، ان کے گویا کہ ان صورتوں کے اندر خلاصے ہیں جو بیان کر دیے گئے، یعنی سورہ منافقون میں 11 آیات کے اندر وہ سارا مضمون جو ہے وہ سمیٹ دیا گیا ہے، جبکہ سورہ نساء میں 66 آیات، 176 میں سے 66 آیات منافقین کے متعلق آئی ہے۔ یہ آیت نمبر 137 میں ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہی بات بِأَنَّهُمْ آمنوا وہاں تھا، یہاں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، ثم آمنوا، اب وہ پروسیس جو ہے بیان رہا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ انسان غلطی کا اعتراف کر لے، ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جھوٹے بہانے بنائے، قسمیں کھائے، معاملہ تو ہوا، ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی، لیکن مطالبہ آیا، پیچھے ہٹ گئے، پھر ذرا نرمی ہوئی، عام دن ہوئے، پھر ایمان لے آئے، پھر کوئی مطالبہ آیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اور کہا یہ روز روز کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ہی خراب ہے، یہ ہر روز ایک کٹہرے میں کھڑے ہونا جو ہے وہ، اور جواب طلبی ہونا، روز اپنی وضاحت دینا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، اور اس کفر میں بڑھتے ہوئے پھر کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، ان کو تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی جائے گی، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت دے گا راستے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دی تھی، جو جدھر بڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادھر کشادگی عطا فرماتا ہے۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، تو منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یعنی جہاں دنیا میں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، یہاں انجوائے کریں گے، یہاں ان کے ساتھ بینیفٹس اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ بہرحال آگے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی بات یہ اس منافقت کے مضمون کی گئی ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے کہا کہ اس مضمون کو ذرا کھولا، ذرا لمبا پروسیس ہے، یہ ایک دن میں نہیں معلوم ہوتا، آہستہ 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 پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ انسان نماز روزے سے بھی رہ جاتا ہے، جب دین کے تقاضوں سے پیچھے پسپائی اختیار کرتا ہے تو وہ لوگ بھی ہیں پھر نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، روزے رکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے تن و توش وہ آپ کو بڑے بھلے لگتے ہیں، خوب کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، وہ اثرات ہو رہے ہیں، اب ظاہر ہے مال بھی بچانا ہے، جان بھی بچانی ہے، تو جان کا خیال تو بہت رکھتے ہیں، کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی صحتیں جو ہے وہ بڑی بھاری ہیں، بڑی اچھی ہیں، اور ذرا آدمی لہیم شہیم ہو، خوب صحت مند ہو تو آدمی کو ذرا بھلا لگتا ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، معاشرے کے اندر ہے تو آپ ان کی باتوں کو بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ،
ان کا حال یہ ہے کہ جیسے سوکھی لکڑیاں جو ہے وہ سہارے لگا دی گئی ہوں. خشب مسندہ، سند کے سہارے، یعنی مسند کہتے ہیں نا کوئی جگہ ہاں، تو وہ مسند بیٹھنے کی جگہ یا جو بھی ہے، ممبر ہو گیا، مسند ہو گئی، اس کے سہارے لگ کر یہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، اپنا کوئی موقف نہیں ہے، بلکہ یہ سہاروں کے نتیجے میں کھڑے ہوتے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، وہ حوالے دے دے کر یہ پھر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں. میں نے تو فلاں سے آپ کی بات یوں سنی تھی، وہ جو بہانے بناتا ہے آدمی، تو اس سہارے سے یہ کھڑے ہیں. اس کی وجہ جو ہے آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ جو کہا گیا قرآن حکیم میں کہ اے نبی ان کو پہچانیے، ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے. کیوں؟ آپ متاثر تو ہو رہے ہیں ان کی دنیا کی ایک حیثیت سے، ان کی صحت سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہی قابل آدمی ہیں، لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. ایسے آدمی کو کسی منصب پر جب فائز کر دیں گے تو وہ کھوکھلا ثابت ہوگا. وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا سجدے میں جاتے ہوئے. وہ جو ہوتا ہے پھر فون آنے کی دیر ہے، وہ پھر گر جائے گا سجدے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک کچی اینٹ بھی اگر کسی دیوار میں لگی ہو فصیل کے اندر، تو آپ کو معلوم ہے پہلی اینٹ نکل جائے فصیل میں تو باقی دیوار گرانا مشکل نہیں ہوتا. تو یہ ججمنٹ بھی انسان جب کرتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں، جب کسی کو اوپر آپ عہدہ دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے اندر کھوکھلا پن کتنا، یہ ویلیویشن جب آپ کر کے لگائیں گے، کسی کو ترقی دیں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ مضبوط آدمی ہے کہ جو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے گولز کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے پھر کیا کرے گا؟ سٹینڈ لے گا. اور وہ سٹینڈ پھر چاہے وہ نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کر لے گا. لیکن جو میں نے واقعات بھی آپ کو سنائے تھے کہ دنیا کی وہ قومیں جو اپنے قوم سے محبت کرتی ہیں، اپنے ملک سے، ان کے ہاں یہ ہے کہ جو ہمارا ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے ملک اور قوم کے خلاف نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کے بلز کو پاس کر لیتے. تو اس حوالے سے اس چیز کو ذرا سمجھیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، سمجھتے یہ ہے کہ ہر ایک چیز انہی پر ہے. یعنی مدنی دور میں تو دیکھیں کہ سال میں ہر دفعہ 2 3 مرتبہ تو جنگ کی نوبت آ جاتی تھی، کام ختم ہی نہیں ہو رہا. 2 جنگیں تو ہوئی، اور اس کے علاوہ کیا اکثر افواہیں اڑ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بات آ جاتی تھی کہ فلاں لشکر حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبیلہ گٹھ جوڑ کرنے والا ہے. اس وقت ان کی جان پر بن جاتی تھی. ہم العدو، یہی دشمن ہے، یہ مارے آستین ہے. ایک ہے وہ سامنے کے دشمن ہے، ایک ہے یہ جو اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہے. ان کا تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا. فاذرہم، اپنے آپ کو ان سے بچائیے. حذر کہتے ہیں ڈھال کو، خذو حذرکم، کہ اپنی ڈھالوں کو پکڑ لیا کرو جب سفر میں ہو یا نماز میں ہو. تو یہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ان سے بہت زیادہ نقصان ہو کر رہے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جتنا باہر کا دشمن نقصان نہیں دیتا، جتنا اندر کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نقصان دیتا ہے. قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. کہاں سے یہ پھر جاتے ہیں، کہاں سے جا کر یہ لوٹائے جاتے ہیں. اس بات کو سمجھیں. کیوں؟ انہیں مائیت نصیب ہوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تھے اور ایمان بھی حاصل ہوا تھا، لیکن کہاں سے جا کر پلٹے ہیں، کہاں سے جا کر انہوں نے اپنا طرز عمل جو ہے وہ یہ اختیار کیا ہے. حضور کی مائیت بھی ملی، آپ سے سیکھنے کا ایک موقع بھی ملا، لیکن وہاں سے جا کر یہ اگر پلٹے ہیں اور انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا ہے تو قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے؟ ہلاک کرے، برباد کرے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے استغفار کرے اللہ کے رسول. کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، بڑے سے بڑے آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو آؤ استغفار کریں تمہارے لیے اللہ کے رسول. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو ان کو کہ یہ رکے کے رکے رہ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. ان کی وہ جھوٹی عزت نفس وہ انہیں آمادہ نہیں کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی غلطی کو
تسلیم کریں۔ وہ جو قرآن حکیم کی آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ، جو ان کی جھوٹی عزت نفس ہے۔ عزت نفس ہونا بڑی اچھی بات ہے، ایک آدمی کے اندر خودداری ہو، کوئی ایگو ہو، لیکن وہ اگر نیگیٹیوٹی کے طور پر ہو، وہ جھوٹی عزت نفس انہیں پھر گناہ پر اخذت الاسم، گناہ کے اوپر پھر آمادہ کر ہی دیتی ہے، اور وہ تکبر پھر ان کی انا کا بن جاتا ہے، یہ نہیں آتے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، برابر ہے ان کے اوپر کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ آئے تھے، اس کی آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ 70 مرتبہ توبہ کرنا بھی وہاں کیا تھا کہ کثرت سے، یعنی ان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ 71 مرتبہ کرنے سے یہ معافی ہو سکتی ہے تو میں 71 مرتبہ کر دیتا، لیکن یہاں 70 سے مراد جو ہے وہ کثرت سے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پھر ہدایت، فاسق قوم کو پھر ہدایت نہیں دیتا کہ جنہوں نے یہ روش اختیار کر لی ہو، یہ نافرمانی والا رویہ اختیار کر لیا ہو، اللہ کے رسول کی مانتے نہ ہو۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مت خرچ کرو اللہ کے رسول کے پاس، جو ان کے آس پاس ہیں، مت خرچ کرو ان کے اوپر، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، جو بھاگ جائیں گے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ تفقہ سے محروم کر دیے گئے۔ اب اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، بلکہ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں آئی ہیں آج کے درس میں، جو جہاں سے ہم نے شروع کیا، یہ واقعاتی ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سن 6 میں یہ غزوہ بنی مستلق ہوا، اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت بھی لگی تھی۔ لیکن اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا مدینہ داخل ہونے سے پہلے، کہ ایک جگہ جب یہ پڑاؤ پر رکے ہیں تو وہاں کنویں سے پانی کھینچا، اب ظاہر لشکر اترا ہے تو پیاس ہے، ضروریات ہیں، اب سارے کنویں کی طرف بڑھے ہیں، تو ایک انصاری صحابی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے وہ ایک لات کھینچ کر رسید کر دی ایک انصاری کو۔ اب اس پر بڑا ایک ہنگامہ ہو گیا کہ اب ان غلاموں کی یہ جرت ہے کہ یہ ہم مدینہ والوں کو جو ہے مار رہے ہیں، یہ لاتیں ماریں گے اس طرح سے۔ یہ ایک گویا کہ فضا بڑک اٹھی، وہاں لوگ جمع تھے، اور جب یہ سارا شور شرابہ ہوا ہے تو عبداللہ ابن ابی آ گیا ادھر۔ اس نے دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، موقع ہے، اس نے اس موقع کو خوب ایکسپلائٹ کیا، اور وہاں آ کر پھر اس نے کہا کہ یہ سب کیا درا تم سب کا ہے، نہ تم انہیں جائے پناہ دیتے، نہ تم انہیں کھانا کھلاتے، تم نے ان بھوکے ننگے لوگوں کو پناہ دی، اپنے پاس جو ہے وہ کھانا کھلایا، اپنے ساتھ چیزوں میں شیئر کیا، اور آج ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لاتے مارتے، ان کی یہ نوبت آ گئی ہے۔ تو یہ ساری جو چیز ہے اس نے گفتگو وہاں پر جب یہ کی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا جواب بھی ساتھ آ رہا ہے، اگلی گفتگو بھی جو ہے وہ سن لیں۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم لوٹیں گے مدینہ کی طرف، اگر ہم وہاں پہنچے تو بس یہ فیصلہ ہو گیا ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ نکال باہر کرے گا ان میں سے جو سب سے عزت والا ہے ان کو جو سب سے ذلت والے ہیں، کمزور ہیں، ان کو نکال باہر کریں گے یہ عزت والے۔ یعنی اصل تو سن آف دی سائل ہم ہیں، ہم اصل میں نیشنلسٹ ہیں، ہمارا جو مدینہ ہے، اور ہمیں عزت والے یہ تو آئے ہیں گھس بیٹھیے ہیں یا ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں نکال باہر کریں گے۔ جیسے پچھلی میں بھی کہا تھا خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے، یہاں بھی بات وہ کہی کہ یہ غلط فہمی ہے ان کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ ہی کے لیے عزت بھی ہے اور اس کے رسول کے لیے بھی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے بھی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق یہ نہیں جانتے۔ اصل میں
عبداللہ ابن ابی نے یہ ساری وہاں گفتگو کی، تقریر کی کہ اب جو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اب مدینہ پہنچتے ہیں اور ان کو دیس نکالا دیتے ہیں سب کو۔ ہمارے ساتھ تو وہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے وہ محاورہ عربی کا پڑھا، سم من کلبہ کا یاکلک، ایسے ہی ہے کہ تمہیں کوئی کتا جو ہے وہ لاؤ اور اس کو پال پوس کر بڑا کرو اور ایک دن دیکھو وہ تمہیں ہی کاٹ لے۔ تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہ یعنی گویا کہ اتنا برا محاورہ اس نے پڑھا اور کہا۔ وہاں ایک صحابی تھے زید بن ارقم، نوجوان صحابی تھے، وہ بھی تھے۔ عبداللہ ابن ابی جج نہیں کر سکا کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ، لہٰذا اس نے کھل کر گفتگو کی وہاں۔ انہوں نے یہ ساری جب گفتگو سنی تو یہ جا کر اپنے چچا کو، والد کو جا کر بتائی چچا کو کہ اس طرح عبداللہ ابن ابی نے یہ ساری بات کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھی طرح سوچ لو، عبداللہ ابن ابی بڑا ایک باعزت آدمی ہے اور رئیس خزرج ہے، تو ذرا سوچ۔ اس نے کہا نہیں میں نے یہ سنی ہے۔ وہ انہیں پکڑ کر لے گئے، ان کے چچا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری بات سنی تو عبداللہ ابن ابی کو طلب کر لیا۔ عبداللہ ابن ابی کو جب بلایا ہے تو اس پر وہ صاف مکر گیا قسم اٹھا کر۔ آپ اس نوجوان کی بات پر تو وہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں، اس بچے کو تو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب وہی بات کہ قسموں کو انہوں نے کیا کر لیا ہے، ڈھال بنا، خدا کی قسم ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ ان کی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی۔ اتنا بڑا معاملہ کیا، سنائی بات، اور ادھر سے تو کچھ نہیں نکلا۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھیں کہ یہ ساری کرنے کے باوجود ایک منافق کا سٹیٹس مسلمان کا سا رہتا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کی جو آخری بات ہو سکتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخری وقت تک بھی ان کا ایک مسلمان ہونے کا معاملہ برقرار رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایک ناز والا بھی تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بلکہ معاملہ تو اس سے پہلے بھی ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی ہے، تو اس معاملے میں بھی، یہ تو موت کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے سن 9 کے بعد، تو یہ تو سن 6 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی واقعات کے بعد کہ کوئی شخص مجھے اس کی ایذا رسانیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس پر عبادہ بن حضرت سعد بن عبادہ، ایک ہے نا سعد بن معاذ، انہوں نے جو دوسرا فیصلہ کیا تھا بنو قریظہ والا، یہ سعد بن عبادہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی رئیس خزرج تھے، انہوں نے کہا حضور سے کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہمارا سردار تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تقریباً مدینہ والے اس پر اتفاق کر چکے تھے کہ اس کو بادشاہ بنا دیتے، تاج اس کے لیے تیار ہو چکا تھا، اس کی بڑی حیثیت ہے ہمارے ہاں، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس کے معاملے میں نرمی والا رویہ اختیار کریں۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ ابھی خزرج کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بغاوت بھی برپا ہو جائے، لوگوں کے اندر وہ ایمان کی کیفیت تو نہیں ہے، ابھی وہ ان آزمائش کی بھٹیوں سے تو نہیں گزرے ہیں، لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہو آپ اس کے معاملے میں ذرا درگزر فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اور پھر یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 9 میں جب آپ واپس آئے ہیں تو ان کے جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ صادق الایمان اہل ایمان میں سے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گزارش کی کہ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے، اور ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے لیے کرتا بھی دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دیا، بلکہ اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں اسے، ساری زندگی تو یہ شخص ہمیں تنگ کرتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور ایک ذاتی احسان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے عبداللہ ابن ابی کا اپنے اوپر، کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی جو ہے حضرت عباس بھی جو ہے وہ قید ہو کر آئے ہیں، تو کہا بعض روایات میں یہی جاتا ہے کہ حضور کے حکم پر وہ وہاں موجود تھے لیکن ایمان لا چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں تکلیف میں دیکھا تو ان کے بند بھی ڈھیلے کروائے،
ظاہر ہے قیدی سارے بندھے ہوئے تھے، تو ان کے جسم پر کرتا نہیں تھا، واللہ عالم کوئی جنگ ونگ میں کام آ گیا، اب ظاہر ہے وہاں اس قدر بگدڑ مچی ہے، کرتا ورتا پھٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو ان کو کرتا دے؟ تو وہ ذرا بڑے ہی آپ کہہ لیں دراز قد آدمی تھے، اونچے لمبے آدمی تھے، انہیں کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کرتا پیش کیا کہ آپ کے چچا کے لیے میں یہ آپ کو کرتا دیتا ہوں۔ آپ تو عبداللہ ابن ابی کا کرتا جو ہے پھر وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیا، تو یہ بھی حضور اس کو ایک گویا کہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے، وہ لوٹایا ہے گویا کہ دنیا کے معاملات تاکہ دنیا ہی میں برابر کر دیے جائیں، تو وہاں پر ہوا۔ اور یوں وہ آخری وقت تک، جسے میں نے کہا نا کہ آج ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں فلاں منافق فلاں، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہ پردہ برقرار رکھا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا بھی قانونی سٹیٹس جو تھا وہ وہی رہا ہے، یعنی مسلم کا قانونی سٹیٹس اس کا برقرار رہا ہے آخری وقت، یہاں تک کہ پھر سورہ توبہ میں وہ آئی کہ آج کے بعد آپ کسی بھی ایسے منافق کی قبر کے اوپر کھڑے نہیں ہوں گے اے نبی، اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور نے باقیوں کو منع کر دیا ہو، یہ ان کے لیے خصوصی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو بھیج دیتے تھے کہ آپ جاؤ، جا کر بھائیوں کا، اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو۔ تو ان سے اوپر کوئی نہیں ہے کہ آج بعض اوقات اب میں سے یہ رویہ بھی آیا، یہ بڑا منافق تھا، اس دا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں تھا جس کا جنازہ جا کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پڑھے، اور آج ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا، تو یہ بات کوئی درست نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی سے جب یہ بات ذرا پوچھی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو اپنے پاس بلایا اور ان کا کان کھینچا اور کہا، ذرا پیار سے محبت سے کان کھینچا اور کہا یہ کان سچا ثابت ہوا ہے، یعنی تم نے جو باتیں سنی تھی وہ ٹھیک تھی۔ تو یہ ایک طرز عمل ہے کہ جو منافقین کا چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اب اس کے بعد آ جائے گا اس کا علاج، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں دیکھیں گے، جو آخری 2 آیات ہیں، یا نہیں 3 آیات ہیں، ان 11 آیات میں سے آخری 3 آیات، کہ اس مرض نفاق کا علاج کیا ہے، یعنی یہ بیماری نہ لگے اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں، اور اگر لگ جائے تو اس کے لیے دوائی کون سی ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی۔